السلام علیکم ویورز، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے۔ آج میں آپ کو ایک اور سورت کی فضیلت، اس کی اہمیت اور اس کی طاقت کے بارے میں بتاؤں گی کہ اس سورت کی کتنی فضیلت ہے اور کتنی اہمیت ہے۔ سب سے پہلے تو نیو سبسکرائبرز کا میں تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب کیا، میری ویڈیو کو لائک کیا۔ جزاک اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اور جنہوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، میری ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کر دیں۔ جزاک اللہ۔ جی، تو آج ہم لوگ بات کریں گے سورہ ملک کے بارے میں۔ آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ سورہ ملک کی کتنی فضیلت ہے اور اس کی کتنی اہمیت ہے۔ ویسے تو قرآن پاک سارے کا سارا ہی بے مثل اور بے مثال ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو نازل فرمایا ہے تو بے شک اس کا ایک ایک لفظ رشد و ہدایت کا پیکر ہے۔ سورہ ملک قرآن پاک کی 29ویں پارے میں وہ سورہ ہے جو مکی صورت ہے، اور وہ بندہ جو اس کی تلاوت کرتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ سورہ ملک ہر رات پڑھتا ہے اور اس رات وہ فوت ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دے گا، سبحان اللہ، اور اس کو قبر کے عذاب سے بچا لے گا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے کسی جگہ خیمہ لگایا اور وہاں سے قرآن پاک کی تلاوت کی آوازیں آ رہی تھی، گویا کسی قبر سے، کیونکہ کوئی شخص وہاں دکھائی نہیں دے رہا تھا، کسی قبر سے قرآن پاک کی تلاوت کی آوازیں آ رہی تھی۔ تو فرماتے ہیں کہ ہم لوگ صبح اٹھتے ہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئے اور ان کو سارا ماجرا بتایا۔ تو انہوں نے پوچھا کہ کیا پڑھا جا رہا تھا، تو انہوں نے بتایا کہ سورہ ملک کی تلاوت کی جا رہی تھی۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تب بتایا کہ سورہ ملک قبر کے عذاب سے محفوظ رکھتی ہے، سبحان اللہ۔ صرف قبر کے عذاب سے محفوظ نہیں رکھتی سورہ ملک، اور بھی بہت سے کام کرتی ہے۔ سورہ ملک پڑھنے سے رزق میں بے شمار اضافہ ہوتا ہے، یہ آپ کے رزق میں برکت دیتی ہے، عذاب قبر سے محفوظ رکھتی ہے، اور قیامت کے دن اس شخص پر اللہ کا ایک خصوصی فضل و کرم ہوگا جو سورہ ملک کی تلاوت کرتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات، سورہ ملک نزاع کے وقت، نزاع کا وقت بہت ہی دردناک ہوگا۔ سوچیں کہ جب ایک سوئی انسان کو چبھ جاتی ہے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے، اور نزاع کا عالم کتنا دردناک ہوگا کہ جب فرشتہ ہماری جان نکالے گا، کتنی تکلیف ہوگی۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فرشتہ آیا ان کی جان نکالنے کے لیے، تو جب ان کو تکلیف ہوئی تو انہوں نے پوچھا کہ میری امت کو بھی اسی طرح تکلیف ہوگی؟ انہوں نے بتایا جی آپ کی امت کو بھی اسی طرح تکلیف ہوگی۔ تو انہوں نے فرمایا کہ تم ساری تکلیف میرے سے لے لو لیکن میری امت کو تکلیف مت دینا۔ کتنا وہ پیار کرتے تھے اپنی امت سے، کتنی ان کو فکر تھی اپنی امت کی، اور امت ان کے لیے کیا کر رہی ہے۔ ذرا سوچیں نا کہ ہم لوگ کیا کہہ رہے ہیں ان کے لیے۔ بس اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیکی کی ہدایت دے۔ قرآن پاک کے اوپر آپ لوگ اپنی توجہ، اپنا ٹائم نکالیں، قرآن کے لیے اپنا ٹائم نکالیں، کیونکہ آگے جا کے صرف اور صرف ہمیں یہی کام آئے گا اور ہمیں کچھ کام نہیں آئے گا، صرف اور صرف ہم لوگوں کو قرآن کام آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نازل کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ ہم لوگوں کی ہدایت کے لیے نازل فرمایا ہے کہ ہم لوگ اس سے ہدایت حاصل کریں، اور ہم لوگ کیا کر رہے ہیں۔ ذرا سوچئے گا اس کے بارے میں کہ ہم لوگ کدھر جا رہے ہیں، ہم لوگ کیا کر رہے ہیں، کس کے پیچھے ہم لوگ بھاگ رہے ہیں۔ اس دنیا کے پیچھے جو ایک دن ختم ہو جانی ہے تو ہمارے ہاتھ میں کیا رہ جائے گا۔ تو اس لیے اپنا وقت نکالیں قرآن کے لیے، اپنی نماز پڑھا کریں۔ جو ابھی بھی غفلت کرتے ہیں نماز میں، ایک پڑھ لی ایک چھوڑ دی، کبھی پڑھ لی کبھی چھوڑ دی، خدارا ایسا نہ کریں، اپنی نماز کے اوپر توجہ دیں، کیونکہ آگے ہمارے صرف ہمارے نیک اعمال، نماز اور قرآن یہی ہمارے کام آئے گا، اور ہمارے کام کچھ نہیں آئے گا۔ تو لہٰذا اپنی توجہ، اپنا ٹائم قرآن پاک کو دیں، اور 5 وقت کی نماز پڑھا کریں آپ لوگ، لازمی نماز نہ چھوڑا کریں، کسی بھی حال میں کچھ بھی ہو جائے نماز نہ چھوڑا کریں۔ نماز پڑھیں، قرآن پڑھیں، یہ چھوٹی چھوٹی صورتیں ان کو آپ اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں،
تو دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسے آپ کے اوپر اپنا فضل و کرم کرے گا اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور سورہ ملک آپ لوگوں نے رات کو سونے سے پہلے عشاء کی نماز کے بعد آپ لوگ سورہ ملک کی تلاوت کیا کریں۔ اتنی بڑی نہیں ہے، 2.5 پیج کی ہے، بہت بڑی نہیں ہے۔ تو یہ ہے کہ آپ لوگ رات کو ڈیلی عشاء کی نماز کے بعد سورہ ملک کی تلاوت آپ لوگ لازمی کیا کریں۔ تو انشاءاللہ یہ آپ کو قبر کے عذاب سے محفوظ رکھے گی، یہ آپ کے نزاع کے وقت سختی دور کرے گی، اور قیامت والے دن بھی آپ کے اوپر اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہوگا اس صورت کے پڑھنے سے انشاءاللہ۔ تو یہ کہ یہ چھوٹی چھوٹی ہم لوگ ویسے تو ڈرامے دیکھنے کے لیے ہمارے پاس کتنا ٹائم ہوتا ہے نا، ڈیلی ڈرامے دیکھ لیے، کوئی ڈرامہ مس نہ ہو جائے، اس کے لیے ہم لوگ سارے کام کاج ختم کر کے ٹائم نکال لیتے ہیں، جی آج ڈرامہ لگنا ہے، آج یہ کام ختم کر لیں، آج یہ ڈرامہ لگنا ہے، بیٹھ کے دیکھنا ہے۔ لیکن قرآن کے لیے ہمارے پاس ٹائم یہ 5 منٹ لگیں گے، 10 منٹ لگیں گے، زیادہ سے زیادہ 15 منٹ لگیں گے، کتنی دیر لگے گی سورت پڑھتے ہوئے؟ لہٰذا یہ ہے کہ ٹائم نکالیں۔ میں تو آپ کو بار بار یہی کہوں گی کہ آپ اپنے قرآن کے لیے ٹائم نکالیں۔ اور جن لوگوں کی تجوید ٹھیک نہیں ہے تو وہ یہ ہے کہ میں لیسن جو ان سے وہ اپلوڈ کرتی ہوں، تو آپ یہ ہے کہ وہاں سے اپنی تجوید جو ان سے درست کریں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ پر اپنا کرم کرے گا۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی، انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم میں پھر ایک اور صورت لے کے آؤں گی، اس کی فضیلت اور اس کی اہمیت میں آپ کو بتاؤں گی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، اور مجھے اپنی دعاؤں میں بہت یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔